فلاں کے بچے فلاں اچھے ایجوکیشن سسٹم کے اندر پڑھ رہے ہیں، میرے بچے گلی محلے میں، فلاں ہر روز انواع و اقسام کے کھانے کھا کر بیٹھتا ہے، مالک میں غریب آدمی، مجھے دال ہی نصیب نہیں ہو رہی۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو رب کی اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے باوجود، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں باڈی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں باڈی دی ہے، ابھی ہمارے سامنے ادھر کی بات کر رہا ہوں، کہیں اور کی نہیں۔ کئی سارے دوست ہیں جن کے آپریشنز ہوئے کس حوالے سے، انہوں نے مین پوری، گٹکا، یہ چیزیں چھالیاں وغیرہ استعمال کر کے اپنے جو منہ کا کینسر بنا لیا۔ اب جب علاج ہوا ہے، صرف اسی کا علاج کرانے کے لیے 10 سے 15 لاکھ روپے خرچ کیے، ابھی بھی سکون نہیں ہے، جس کو ہم کچھ سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ کون سی نعمت آ گئی بھائی، یہ کون سی نعمت ہے؟ ان سے پوچھئے جن سے وہ نعمت چھن گئی ہے، کہ رب نے کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے۔ میں اور آپ صحت مند زندگی گزار رہے ہیں، میرا اور آپ کا دل اپنی پوری توانائی کے ساتھ دھڑک رہا ہے، یہ رب کی کم نعمت ہے؟ اگر اسی نعمت کو جاننا چاہتے ہیں، اسی نعمت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کے دل کا مسئلہ ہے، جن کے اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں، یا جس کے دل کے وال بند ہیں، ان سے پوچھئے۔ میں اور آپ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس میں 2 کڈنی دی ہیں، جس کو ہم کسی قسم کی کچھ سمجھ ہی نہیں رہے، ان سے پوچھئے یہ جو خودکار سسٹم رب نے رکھا ہے ہمارے جسم کے اندر، ہمارے خون کی صفائی کا، کبھی جا کر ہاسپٹل میں جا کر دیکھیے تو صحیح، جا کے لوگوں سے پوچھئے تو صحیح، یہ جو خودکار سسٹم لگا ہوا ہے کڈنی کی صورت میں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا بڑا کام کرتا ہے۔ کڈنی سینٹر میں چکر لگا لیجئے کبھی، اس حوالے سے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا سسٹم چل رہا ہے۔ جب سسٹم چل رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ رہے ہیں، مگر یہی خون کی صفائی کرنے کے لیے جب آپ اب انسانی بنائے ہوئے سسٹم کی طرف بڑھتے ہیں تو 8 گھنٹے کی تکلیف، شدید تکلیف کے بعد ایک دفعہ آپ کے خون کی صفائی ہوتی ہے، اور یہ آپ کا کڈنی سسٹم جو ہر وقت آپ کی صفائی کر رہا ہے، مگر ہم ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کفران نعمت کرتے جا رہے ہیں۔ ایک چیز نہیں ملی، اچھا مالک فلاں کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، فلاں تو اچھی گاڑی میں گھوم رہا ہے، میں بائک پر، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرما رکھا ہے آپ کو اور مجھے، ہم میں سے ہر کسی کو، اس لیے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تمہیں اور عطا کروں گا، تمہیں اور کچھ عطا کروں گا۔ رب کتنا عطا کرتا ہے، آگے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا ذکر کیا کرو، تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، میری ان نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو میرا، وَلَا تَكْفُرُونَ، کفران نعمت مت کیا کرو۔ اب ہم دیکھیں، ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے سرکل کو دیکھیں جو ہم چلا رہے ہیں، کون سی ایسی یہ کہ رب کا شکر نہیں ہے کہ میں اور آپ رات کو بغیر دوائی کھائے، بغیر نیند کی ٹیبلٹ لیے سکون کی نیند سوتے ہیں۔ یہ ان سے پوچھئے جو اس نیند کے لیے ترس رہے ہیں، جو کسی بھی حالت میں شدید تکلیف میں ہونے کے بعد
ان کو نیند نہیں آتی تو پھر پتا چلتا ہے کہ نیند کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ رب کا شکر نہیں ہے کہ بغیر کسی اس کے، ہاں روکی سوکھی گئی مگر چین کی نیند سوتے ہیں۔ ان سے پوچھئے جو لوگ اتنا کچھ خرچ کرنے کے باوجود بھی اس نعمت کے لیے ترستے رہتے ہیں جو مجھے اور آپ کو فری آف کاسٹ مل رہی ہے۔ فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، اس کی کفر نہ کیا کرو، میری نعمتوں کی میری نافرمانی مت کیا کرو، میں ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں۔ بندہ ہمارے پاس کیا نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں۔ آپ کو کوئی بدلے میں کہے جناب آپ تو کہتے ہیں غریب آدمی ہے، فقر آدمی ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چلو ایسا کیجئے اچھی گاڑی، نیو ماڈل گاڑی، آپ یہ گاڑی لے لیجئے، چلو آپ اپنی ایک آنکھ مجھے دے دیجئے، ایک آنکھ جو آپ کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے جس کی، چلو آنکھ نہیں تو ہاتھ دے دیجئے۔ چلو ہاتھ نہیں دینا چاہتے کوئی بات نہیں، پورا ہاتھ نہیں لینا چاہ رہے، آپ صرف یہاں تک پہنچے تک دے دیجئے بس، یا پاؤں دے دیجئے، ایک گاڑی مل جائے گی آپ کو، سکون کی زندگی جس کو آپ سکون سمجھ رہے ہیں۔ آپ میں سے ہر کسی کا جواب کیا ہوگا؟ اچھا ایسی نعمتیں بھی دی جاتی ہیں کسی کے بدلے میں، یہ نعمتیں بھی کسی چیز کے بدلے میں دی جاتی ہیں، تو کیا یہ نعمتیں ہونے کے باوجود بھی کفران نعمت کیا جاتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے جس کو چاہے جو عطا کر دے، قادر مطلق ہے، کون پوچھنے والا ہے اس سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب سے دعا فرماتے تھے، اے مالک اپنا کرم فرمانا، قیامت کے دن مجھے مساکین کے زمرے میں رکھنا، ان لوگوں کے زمرے میں رکھنا جن کے پاس مال کی کمی ہے، اس لیے کیونکہ قیامت کے دن ان سے کم سوال ہوں گے، کیونکہ جب کچھ بیلنس ہی نہیں ہے تو جواب کس چیز کا؟ جس کے پاس جتنا بیلنس ہوگا اس کو اتنا جواب دینا ہے، جتنی آسائشیں ہیں اس کا جواب دینا ہے ہر ایک چیز کا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں التجا فرماتے، مالک مجھے مساکین کے زمرے میں اٹھانا۔ وہ حبیب فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں چاہوں احد پہاڑ میرے ساتھ سونے کا بن کر چلتا رہے، فرمایا میں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اور دعا مانگی یا اللہ اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین۔ مگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی ایک چھوٹی سی چیز اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم پتہ نہیں کیا سے کیا بول جاتے ہیں، ہے ہم کیا ہو گئے، ہمیں یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، مگر جتنی نعمتیں